اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی۔ پہلا حصہ جو ان الذین یتلون کتاب اللہ، اس کو نور علی نور یہ آیت بناتی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کا حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بہ، یہ ضمیر کی طرف، اس کی طرف قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کتاب قرآن حکیم کا انکار کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ خسارے والا ہوگا، اس کا کبھی خسارہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے۔ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس حصے کو نور علی نور جو ہے وہ حدیث مبارکہ بناتی ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم من بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کیا کرتے ہیں، جو قوم ہو یا جماعت ہو اللہ کے گھروں میں یعنی مساجد میں، کسی گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور باہم اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں، یعنی مقربین ملائکہ میں۔ اسنادہ صحیح، ابو داؤد، حدیث نمبر 1455۔ یعنی اس میں جو بات کی گئی ہے، اتنی وضاحت کی گئی ہے کہ جو قوم بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں کے اندر، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو یہ سمجھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اِلَّا نَزْلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان پر اللہ کی سکینت جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہے۔ وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ، تو صرف سکینت ان کو نہیں ملتی، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو فرشتے بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ ان کو اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تو فرشتے جا کے ذکر کرتے ہیں، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اس کے ذکر کرتے ہیں تو اللہ جو ہے مقربین کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی کتاب کی طرف آؤ تو انشاءاللہ العزیز خیر ہی خیر ہے، یہ خیر کثیر ہے۔
اگلا حصہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً۔ وہ صرف کتاب کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ پہلی شرط ہے وہ نماز قائم کرتے، پھر وہ کیا کرتے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو سرن چھپے اور ظاہراً جو اس کو خرچ کرتے۔ اس آیت کے ٹکڑے کو نوراً علی نور ایک آیت بناتی ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً يَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ وہ اپنے رب کی رضامندی کے طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی وہ سارے جو کام کرتے ہیں اس میں پہلی چیز کیا ہے الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور پھر اگلا حصہ وہی ہے جو سورہ فاطر میں آیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، یہ اتنا حصہ وہی ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس کو سرًا وعلانیہ، چھپے ہوئے اور علانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں تو اذان دیتے ہیں تو علانیہ ہوگی نماز، فرض نماز، لیکن وہ تہجد پڑھتے ہیں تو سرًا انداز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، علانیہ دیتے ہیں، لیکن صدقات و خیرات اس انداز میں کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ نے اگر دیا تو بائیں کو خبر نہیں ہونے دیتے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کی یہ خوبی ہوتی ہے۔ اور ان کے لیے گھر کون سا ہوگا؟ عاقبت کا گھر ہوگا۔ تو یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 22 ہے۔ اب آخری حصہ بہت ہی اہم ہے اس آیت کا، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی دی گئی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے رجالا لا تلہیہم تجارتا ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 ہے۔ اب اس میں ایک حصہ ہے لن تبور، وہ اللہ اس کی گارنٹی دے رہا ہے کہ جو میرے ساتھ تجارت کرے گا اس کا اصل زر ڈوبے گا نہیں، اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ہم اللہ سے تجارت کیوں نہیں کرتے؟ اس میں لفظ ہے لن، ہرگز۔ تبور کیا ہے؟ بارہ، بور، بوار، یہ اس کا مصدر ہے۔ بارہ کس کو کہتے ہیں؟ راس المال میں کمی کی وجہ سے مال تباہ ہو جانا، تجارت کا راس المال ختم ہو جانا۔ تو اللہ کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے اس کا راس المال ختم نہیں ہوتا، اللہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے جتنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو اللہ سے تجارت کرو اور اس آیت کو مد نظر رکھو، الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ تو قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اس کتاب کا حق ادا کریں جیسا کہ حق ادا کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سمجھانے، دوسروں تک پہنچانے اور اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاک اللہ خیرہ.